السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں شیخ عبدالغفار سلفی بیان کر رہے ہیں نماز کا صحیح طریقہ۔ اس بیان کو پورا ضرور سنیے کیونکہ اس میں بہت ضروری باتیں بتائی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نماز کا عملی طریقہ، یعنی ہم سب کو نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جاننے کی ضرورت کیا ہے۔ ہر آدمی جیسے نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے پڑھے، اگر نماز میں تھوڑی بہت خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو ان کو سدھارنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کے لیے پروگرام کرنے کی اور تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو اس طریقے پر پڑھنا ضروری ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دلیل کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، حضرت مالک بن حویرث اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ نوجوان صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ نوجوان کہیں دین سیکھنے کے لیے جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نوجوان صحابہ دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے گئے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن گزارا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے ہاں 2 گھنٹہ لوگوں کو دین کی باتیں سننا اور 2 گھنٹہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے کہیں جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں نوجوان صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سب فارغ البال تھے، ان کا بھی کاروبار رہا ہوگا، وہ بھی بال بچے والے رہے ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے یہاں دین کی کیسی تڑپ تھی، دین کو حاصل کرنے کی، دین کو سیکھنے کی۔ 20 دن تک وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس رہے، دین سیکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ صحابہ کرام 20 دن تک اپنے بال بچوں سے دور ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، کتنے بچے ہیں، کس کی شادی ہو گئی ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے سب کا انٹرویو لیا، سب سے پوچھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب نے بتایا اپنے اپنے بارے میں کہ اتنی ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، سب بتایا ہم لوگوں نے۔ فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ہمیں جانے کی اجازت دی۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے لیے بھی بہت لمبے پیریڈ تک گھر سے دور رہنا شریعت میں صحیح نہیں کہا گیا ہے۔ شریعت میں اس کو اگر آپ دین کے مقصد سے بھی بہت لمبے پیریڈ تک گھر کے باہر ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ 20 دن گزرے ہیں، اور وہ زمانہ ایسا تھا جب کمیونیکیشن اور رابطے کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج ہیں۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ 20 دن تک آدمی اپنے بیوی بچے سے دور ہے تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے کہا کہ ارجعوا الی اہلکم، اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وعلموہم ومروہم، آپ لوگ میری خدمت میں 20 دن تک رہے ہیں، 20 دن تک آپ لوگوں نے دین کی باتیں سیکھی ہیں، اب گھر والوں کو جا کر بھی سکھائیے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دین کی باتیں صرف خود سیکھ لینا کافی نہیں، دوسروں کو بتانا بھی، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے۔ دین کی باتیں سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا نہیں دینا، اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جا کر یہ باتیں بتاؤ، انہیں سکھاؤ، انہیں دین کی باتیں بتاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھو 20 دن تک تم لوگ میرے پاس رہے ہو، نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم گھر جا کر نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر جا کے نماز پڑھو، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اپنی مرضی سے، جیسے ہماری عادت ہے، جیسے بچپن سے پڑھتے چلے آئے، جیسے باپ دادا کو دیکھا ہے، ویسی نماز اللہ تعالیٰ کے نہیں چاہیے۔ نماز وہ چاہیے جو نبی کی نماز تھی۔ اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ صرف نماز کا طریقہ بیان کر دینا کافی نہیں ہے، اس کو کر کے دکھانا چاہیے، پریکٹیکل دکھانا چاہیے، عملی دکھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ایسا نہیں فرمایا کہ نماز جیسی میں نے بیان کی ہے ویسی پڑھو، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔
تو یہ حدیث ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ مزید ایسی قرآن اور سنت بیانات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔